معاشی ماہرین کے تجزیہ آپ پڑھیں تو جانے کے نقصانات بھی لوگ بیان کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جانے کے کچھ فوائد بھی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ آپ کو اس شرح سود کے اوپر قرضہ شاید دنیا میں کہیں اور سے نہ ملے، جس کے لوگ سافٹ لونز کہتے ہیں، جس میں شرح سود کم سے کم تو نہیں ہوتی، لیکن باقی مارکیٹ جس قرضے کے اوپر جس شرح پر سود دے رہی ہوتی ہے وہ اس سے نسبتاً کچھ تناسب اس کا کم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی شرائط بڑی کڑی ہوتی ہیں اور وہ شرائط حکومتیں ماننے پر مجبور بھی ہوتی ہیں۔ ان شرائط کے کچھ نتائج آپ کی معیشت کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن چیزوں پہ حکومت سبسڈی دے رہی ہوتی ہے، IMF سب سے پہلے انہیں کہتی ہے کہ آپ سبسڈی بند کریں، جیسے بجلی پر سبسڈی ہے، گیس پر سبسڈی ہے، انہوں نے تو جانے سے پہلے بھی کم کر دی اور اب شاید آنے والے وقتوں کے اندر یہ سبسڈی کو مزید کم کریں گے۔ یعنی اگر فرض کریں حکومت کو اگر گیس کا یونٹ یا بجلی کا ایک یونٹ 10 روپے کا پڑ رہا ہے اور وہ عوام کو 6 روپے میں دے رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ 4 روپے حکومت بھر رہی ہے اس کے، تو IMF یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ بھریں آپ اور یہ عوامی پر ڈالیں۔ اسی کے نتیجے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کا ٹیرف بڑھتا ہے اور اس قدر بڑھتا ہے، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو پچھلے چند سالوں کے اندر، اگر پچھلی 1-2 دہائیوں کو آپ دیکھیں تو ہم نے تقریباً 13-14 دفعہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، لیکن یہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ ایک جگہ کے اوپر جا کر رک جائے گا اور انسان سوچے کہ یہ یہاں سے بس معاشی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جب وہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی اخراجات کے اندر اور بہت سارے منصوبوں کے اندر یا عوام کو دینے والے ریلیف کے اندر سبسڈی کے علاوہ اور بعض منصوبوں کے اندر سرکاری اخراجات کے اندر کمی کرے تو لا محالہ اس سے معیشت کی رفتار سست ہوتی ہے، اس لیے کہ اب بھی جو یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ پہلے جو پاکستان میں معیشت کی رفتار 5% سے کچھ اوپر جا رہی تھی، وہ آنے والے وقتوں میں 4% سے نیچے چلی جائے گی، اور اس کا ایک تعلق بہرحال آپ کی GDP کے ساتھ ہوگا، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اب آپ کے قرضوں کا موجودہ جو میں نے قرضے اس وقت بتائے یہ GDP کا 86% بنتے ہیں، جو بیرونی اندرونی قرض۔ اتنا بڑا قرضہ جس ملک کے اوپر ہو تو اس کی معاشی ترقی کی رفتار کیا ہوگی اور کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے میں اس پہ عرض کر دوں، اسی کچھ اسلامی شریعت کی روشنی میں اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے، کہ یہ جو ادارے بنے تھے جس کو آج ہمارے لوگ شاید مصیبتوں کے اندر اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، یہ ادارے بنے کیوں تھے، کس لیے ان کو بنایا گیا تھا، اور کیا یہ واقعی تیسری دنیا کے مسلمانوں، تیسری دنیا کے انسانوں سے کوئی ہمدردی کی بنیاد پر بنے تھے، یا یہ مالدار ملکوں کی معیشتوں کو کے لیے تیسری دنیا سے بھی خون چوسنے کے لیے بنائے گئے؟ 1930 میں دنیا میں ایک بہت مشہور معاشی بحران آیا تھا، اور پہلی جنگ عظیم ہو چکی تھی، دوسری ابھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی کچھ عرصے کے بعد اس کے نتیجے کے اندر دنیا میں عالمی طاقتیں جنہوں نے جنگیں لڑی تھی، تو جنگوں کی آپ کو پتہ ہے قیمت ہوتی ہے، اور اس کی ایک قیمت انہوں نے ادا کی۔ برطانیہ اس زمانے کے اندر بہت پھیلا ہوا ملک تھا، اور وہ مشہور جملہ اس کے بارے میں تھا کہ اس کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اوپر اس کا قبضہ تھا۔ اس کے معاشی نقصانات بہت زیادہ تھے، بے تحاشا پاؤنڈ چھاپے گئے اس زمانے کے اندر اپنے معاشی نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ممالک کچھ ان کے بیٹھے اور ان کہ جس کو لوگ بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں، یا جو ادائیگی کا جو توازن ہے قرضوں کے، اس کے لیے قرضے فراہم کرنے کے لیے اور معیشت میں مشورے دینے کے لیے، ٹیکنیکل معاونت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اور وہی ادارہ ہے جو آج 1945 میں بنا، واشنگٹن کے اندر اس کا صدر دفتر تھا، جس کو آج ہم IMF کہتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک، شروع کے اندر تو اس میں ممالک کی تعداد کم تھی، اور اب یعنی 29 ارکان سے جو شروع ہوا تھا، تو اس وقت تقریباً کوئی 190 دنیا کے ممالک اس کا حصہ ہیں، اس ادارے کا، یا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنی مشکلات کے زمانے میں کہیں یا اپنی مشکلوں کے اندر اس کے پاس جاتا رہا ہے، اور اب تک پاکستان 21 بار IMF سے قرضہ لے چکا ہے، اور یہ قرضے
IMF کے کئی پروگرام ہیں جس کے تحت وہ قرضے دیتا ہے. اس میں سے ایک پروگرام ہے جس کو بیل آؤٹ پیکج کہتے ہیں، جس میں لوگ اس کام کے لیے قرضے لیتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سود ادا کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں. تو پاکستان 12 دفعہ یہ بیل آؤٹ لے چکا ہے IMF سے، اور اب اگر جاتا ہے اور اس کو ملتا ہے تو یہ 13واں بیل آؤٹ پیکج ہوگا جو وہ IMF سے لے گا. یہ قرضہ چونکہ زیادہ تر اگر آپ یہ سوچیں کہ جس کے جو نتائج ہوں گے کہ یہ کسی بہت بڑے ترقیاتی منصوبوں کے اندر اس کی بھاری رقم نہیں خرچ ہوگی، یہ کسی ملک کی معیشت کے اندر کوئی اس کا کوئی بہت بڑی ایسی انڈکشن نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی ایسے منصوبے وجود کے اندر آئیں جس سے کوئی عوام کو براہ راست فائدہ ہو یا آگے چل کر فائدہ ہو، بلکہ یہ اس قرضے کا ایک بڑا حصہ جو اس کا ہے وہ اس سود کی ادائیگی کے اندر جائے گا جو ہم لیتے رہے ہیں. اور یہ وہ سود ہے کہ اگر آپ ان قرضوں کی تفصیل نکالیں جو یہاں بیان کرنا شاید آپ لوگوں کے لیے بوریت کا باعث بن جائے گا، تو شاید اس کا کیپٹل یا اس کا اصل رقم ادا ہو چکی ہوتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو، لیکن ابھی بھی جو باقی ماندہ رقم ہوتی ہے وہ اصل سے کہیں زیادہ باقی ہوتی ہے. اچھا، یہ IMF کے اندر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہر ملکوں کو نمائندگی دی گئی ہے وہ کوٹے کی بنیاد پر ہے، اور اس کے بعد ایک ووٹنگ کا نظام ہے. اور ووٹنگ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ اگر 190 ملک اس کے رکن ہیں تو 190 ووٹس ہر ایک ملک کو ایک ووٹ ڈالتا ہے. ان کا جو کوٹا ملتا ہے اس کی 3 شرائط ہے، یہ 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور انہی 3 چیزوں کی بنیاد کے اوپر ووٹنگ کا حق بھی ملتا ہے. پہلی چیز GDP دیکھتے ہیں، دوسری چیز جو اس کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے، اور تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی. ان 3 چیزوں کی بنیاد پہ کوٹا بھی طے ہوتا ہے اور انہی 3 چیزوں کی بنیاد کے اوپر ووٹ کا حق بھی ملتا ہے. اس وقت اس بنیاد کے اوپر صرف امریکہ کو، ایک ملک کو IMF کے اندر جو ووٹنگ کے اندر 18% ووٹ اس کے ایک ملک کے. اور اگر آپ دنیا کے 5 بڑے ملک لے لیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور جاپان، ان 5 ملکوں کے پاس 40% ووٹس. اور اگر دنیا کے 20 بڑے ملک لے لیں، صنعتی ملک لے لیں، تو تقریباً 80% ووٹس ان کے پاس. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹے ملک اور غریب ملک اور عام ممالک دنیا کے ان 20 ملکوں کو اگر آپ نکال لیں تو باقی جو 160 ملک ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے ان فورمز کے اندر، اور وہ کس طریقے کے صرف چونکہ دنیا ان کو اپنے قرضے دیتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور قرضوں کے ذریعے سے ان کی معیشت کو جکڑتی ہے، اب وہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ قرضوں کی واپسی پہ بھی کوئی نظام، ورنہ سارے کے سارے ملک ڈیفالٹ کر جائیں، یہ سارے کے سارے کہیں کہ ہم قرضے دیتے ہی نہیں واپس. ہمارے دوست مرحوم جنرل حمید گل صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، جب بھی ہم مختلف پروگراموں میں اکٹھے ہوتے تھے، جنرل صاحب کی باتیں اپنے اسٹائل کی ہوتی تھی، تو وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ان قرضوں کو دینے کی، آپ ان ملکوں کو سب سے کہہ دیں کہ ہم نہیں دیتے سارے قرض. اور اس کے بعد وہ تو لوگ ہنستے بھی تھے اس بات کے اوپر، کہتے جی حل کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں ان سے کہیں کہ جن لوگوں نے یہ قرضے لیے ہیں ان کی جائیدادیں آپ کے اپنے ملک کے اندر ہیں، وہ جائیدادیں آپ کی ہو گئی، قرضے ختم ہو گئے. کہتے ہیں ہم اپنا حساب کتاب اس طرح صاف کریں گے، ہم کہیں گے کہ جن کی سب کی جائیدادیں، ان کے فلیٹس، ان کے مینشنز، ان کے محلات، ان کی رقومات، ان کے سوئس اکاؤنٹس، یہ آپ لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں. تو کہتے ہیں بس آپ ان میں سے اپنے قرضے لے لیں، وصول کر لیں جو آپ نے وصول کرنے. قوم پاکستانی نیشن آپ کو مزید کوئی 1 روپیہ بھی دینے کے اوپر آمادہ نہیں ہے. تو خیر یہ تو ویسے لطیفے کے طور پر میں نے آپ کو بات سنائی کہ وہ ایک خیال، ایک رائے یہ بھی ہے بعض لوگوں کی، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے نمٹنے کا. ویسے بعض ملکوں نے، دنیا کے چھوٹے ملکوں نے قرضے دینے سے انکار بھی کیے اور ماضی کے اندر IMF سے نکلے بھی ہیں. کیوبا وغیرہ نکل گئے تھے بہت شروع کے اندر IMF سے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان پر قرضہ وہ نہیں دیتے. بعض ملکوں نے قرضوں کی ادائیگی بھی کی ہے، جیسے ترکی نے کی، اور کسی حد تک اپنے آپ کو اس سے فارغ بھی کیا ان ساری چیزوں سے. تو یہ سب کچھ اس لحاظ سے ایک عمومی تصویر ہے جس کے اندر اس وقت ملک اس گرداب کے اندر پھنس چکا ہے. اگر ہم اس بات کی طرف آئیں کہ اس میں شرعی اعتبار سے، شریعت کے نقطہ نگاہ سے اس کا حل کیا ہے، اور یا وہ غلطیاں کہاں پر ہوئی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ملک ایک ایسی جگہ دھنس چکا ہے کہ جس کے اوپر اتنی خطرناک باتیں سامنے آ رہی ہیں. بعض لوگوں نے یہ تک کہا ہے
اور یہ ایک خیال کے طور پر ہے، یہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے کو جو قرضوں کی ضرورت، سودی قرضوں کی، اس قدر بڑھ جائے گی، اس قدر وہ ضروری ہو جائے گی ان کے لیے بظاہر، کہ اس پر جو شرائط بین الاقوامی دنیا سوچ رہی ہے، اس میں ایک اہم ترین شرط جو وہاں کے تھنک ٹینکس نے پیش کی ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب اگر پاکستان کو دیا جائے ایٹمی صلاحیت کے ساتھ، کہ اگر پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت کو عالمی دنیا کے سامنے سرنڈر کرنے پر تیار ہو جائے، تب اس کو قرضہ دیا جائے اور تب اس کو پیسے دیے جائیں۔ اور یہ وہ جو کہا جاتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنی سلامتی کے اوپر بھی سودا کر لیتا ہے۔